السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سلامتی رحمتیں برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ہمارا سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہماری آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے سیدنا اسحاق کے بیٹے تھے، اور سیدنا اسحاق جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے نعمتیں تم کو دی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نعمتیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے من و سلوہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ من و سلوہ جو تھا، ایک اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے ایک چیز اتارتے تھے، کھیتوں کے اندر ان کے جس طرح کھمبی ہوتی ہے اس طرح ہوتی تھی، اور اسی طرح ایک جو بٹیر قسم کا ایک جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، اس طرح کا ایک پرندہ تھا، وہ بہت زیادہ تھا، جس کا وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے دو چیزیں تھیں، اور ان کو کسی بھی کام کاج کرنے کی، روزی روٹی کے حوالے سے ضرورت نہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر من و سلوہ اتارا تھا۔ اور اسی طرح جب فرعون کے ظلم میں وہ پھنسے ہوئے تھے، فرعون جو تھا اس نے ان کو اپنا محکوم بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ پھر جب صحرا میں پہنچتے ہیں تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ پتھر میں مارتے ہیں اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹتے ہیں، اور ہر قبیلے کو اس کا ایک چشمہ دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں دوسری چیز جو فضیلت آئی ہے، فضیلت میں سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کتنے ہی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے باپ تھے، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، پھر ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ سارے کس میں سے؟ بنو اسرائیل میں سے تھے۔ تو یہ کتنے ہی انبیاء جو ہیں ان کی لڑی سے آئے ہیں، تو یہ ایک فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے: اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو اور اس فضیلت کو جو میں نے تمہیں جہاں پر دی ہے۔ آیت نمبر 48 اللہ فرمایا: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہاں پر دیکھیں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی۔ ماں بھی اس دن کہے گی: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے بھاگے گا اور اپنے نفس کے حوالے سے پکارے گا۔ حتیٰ کہ انبیاء اسلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ یا رب نفسی یا رب نفسی کہیں گے، اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعة، دوسری چیز کیا ہے کہ کسی کی سفارش کسی کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کفار کے حوالے سے ہے کہ جو کفر کے اوپر مرے جائیں گے
مر جائیں گے ان کے حوالے سے کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت الکرسی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے الا باذنہ، محض اس کے کہ جس کو اجازت دی جائے۔ تو بعض کو اجازت دی جائے گی اہل ایمان کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے گناہگاروں کی سفارش کریں گے، لیکن مشرکوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ جو لوگ قبروں میں مدفون لوگوں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کچھ اور حاجت آواز ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے۔ تو کیا فرمایا کہ جس کو اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح جو قرآن ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے حوالے سے، اور دیگر انبیاء اسلام اپنی امتوں کے حوالے سے، مومنین ایک دوسرے کے حوالے سے سفارش کریں گے، تو یہ اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو یہاں پر آج ہماری امت میں بھی اس طرح کا لوگوں کو، یا مبلغین جو ہیں، جو جاہل لوگ قسم کے ہیں، وہ یہ سمجھاتے ہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا، محبت کا دم بھر لیا، آپ نے دعویٰ کر لیا نبی اسلام کی محبت کا کہ ہم ان کے عاشق رسول ہیں، چاہے اعمال آپ کی جتنے بھی اللہ کے نبی اسلام سے مخالف کیوں نہ ہوں، نماز آپ نہ پڑھتے ہوں، روزہ آپ نہ رکھتے ہوں، دیگر نیک اعمال آپ نہ کرتے ہوں، لیکن ایک دعویٰ کر لیا ہے، تو اب اللہ کے نبی اسلام آپ کو چھڑا لیں گے۔ مبلغین اور اس طرح نعت خواں جو ہیں، وہ اپنی نعتوں میں کیا کہتے ہیں، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، یعنی نبی علیہ السلام آئیں گے اور وہاں پر سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح اپنے بزرگوں کے حوالے سے لوگ انہوں نے قصے مشہور کر رکھے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے قصہ مشہور کر رکھا ہے، بہت سے ان کے حوالے سے بہت سارے قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ ایک وہ جو ہے ان کے دھوبی کے حوالے سے مشہور کر رکھا ہے، کیا جی کہ دھوبی اسے پوچھتا ہے، منکر نکیر پوچھتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، تو کہتا ہے دھوبی ان کا، دھوبی ان کا، دھوبی ان کا، تو ان کو جواب نہیں دیتا ہے۔ تو شیخ صاحب آ جاتے ہیں، قبر کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا مرید ہے، بس جان چھوڑو اس کی، کیا پوچھتے ہو اس سے۔ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث کو دیکھیں تو آپ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی اسلام کا دین کیا ہے، ان لوگوں کا دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، 3527 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف، یعنی جب اللہ کے نبی اسلام کو حکم ملا تھا کہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو اللہ سے ڈراؤ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو۔ عبد مناف جو تھے اللہ کے نبی اسلام کے اجداد میں سے ایک شخص تھے، تو کیا فرمایا، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید دو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ پھر اپنے دادا کے بیٹوں سے کہا اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید دو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، یہ سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ جی اللہ کے نبی اسلام کی پھوپھی تھی، فرمایا اللہ کے رسول کی پھوپھی اے فاطمہ بنت محمد، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی اسلام کی بیٹی تھی، ان کو بھی اللہ کے نبی اسلام نے مخاطب ہو کر فرمایا تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، یعنی پھوپھی اور بیٹی دونوں سے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال سے جتنا چاہو مانگ سکتی ہے، یعنی دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے لے لو، لیکن یہ سمجھو کہ اعمال نہیں کریں گے اور اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ سمجھو کہ میں نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہوں، یہ سمجھو کہ میں نبی اسلام کی بیٹی ہوں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا یہ رشتے، یہ تعلق داری اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ کے ہاں کام آئے گا تو کیا ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ آگے فرمایا ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان سے کوئی چیز بدلے میں لی جائے گی، یعنی دنیا کے اندر جس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کیس کرتے ہیں عدالت کے اندر، وہاں پر آپ جھوٹے ہوں تو آپ جج کو خرید سکتے ہیں کچھ پیسوں کا لالچ دے کر، یا اس طرح کوئی چیز دے کے، یا آپ یہ کہیں کسی کو کہ میری یہ چیز رکھ لو اور مجھے چھوڑ لو۔ آپ جس طرح کسی کو قتل کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے کے جان چھوٹ جاتی ہے، دید دے دیتے ہیں، یا اس طرح کسی کو ڈرا دھمکا کے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی چیز دنیا کی چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی مال کی ضرورت ہے، تمام کائنات اس کی ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، تو اس کو کیا چیز چاہیے ہوگی کہ انسان سے کوئی لے کے انسان سے چھوڑ دے، تو وہاں پر یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، تو پھر کیا ہوں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے، نہ کوئی جان کسی دوسرے جان کی کام آئے گی، ہر جان اپنے بارے میں تو پریشان ہوگی، دوسرا کیا ہوگا، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی جو ہے کیا ہوگا کہ کسی سے کوئی چیز بدلے میں لی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 49 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو دیکھیں یہاں پر جو پچھلا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یاد کرو میری نعمتوں میں سے، تو انہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا تھا، فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی۔ یہ ان کے بچوں کو جو لڑکے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، یہ فرعون کے حکم سے۔ فرعون جو تھا مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا، اس کے ناموں کے حوالے سے مختلف نام آئے ہیں کہ جو اس وقت بادشاہ تھا، البتہ ہم اسے فرعون کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ تو اس کے قتل کی بھی کچھ وجوہات تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ آیا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ مصر کی جانب سے ایک آگ آتی ہے جو تمام جو فرعونی ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر گھس جاتی ہے، لیکن جو اسرائیلی ہیں بنو اسرائیل تھے ان کے گھروں کے اندر وہ نہیں جاتی۔ تو جب اس نے پوچھا اس تعبیر کے حوالے سے، خواب کی تعبیر کے حوالے سے، تو جو اس کے بندے تھے جو اس کے جادوگر وغیرہ تھے اور اسی طرح اس کے نجومی تھے، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ تو پھر فرعون نے کیا تدبیر اختیار کی، اس نے کہا کہ ہر گھر کے اوپر نظر رکھو اور نظر رکھو اور یہ کام کرو کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اگر وہ لڑکا ہے تو اسے قتل کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو کیا کرو پھر اسے زندہ رکھو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس معاملے کے اندر کہ اولاد انسان کی قتل کر دی جائے اس کے سامنے اور انسان کچھ نہ کر سکے، تو اس میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر 50 ہے، اللہ فرماتا ہے وَفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور وقت بھی یاد کر جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا، اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں یہ ایک پورا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دیتے تھے وہ نہیں مانتا تھا، تو پھر کیا آ گیا، وہ تنگ آ گیا کہ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے جادوگر اکٹھے کیے، جادو کا عمل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کی کوشش کی، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ تو اب اس نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان کی قوم کو ان کے ساتھ ہی ختم کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل پڑے، اور جب آگے آئے تو آگے آ گیا دریا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ لشکر ہے فرعونیوں کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ اس دریا کے اندر اپنا عصا ماریں، جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا، اس سے وہ معجزے دکھاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مارا تو راستہ بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سمندر سے اس پانی سے دریا سے نکل آئے، اس راستے سے نکل آئے، اور جب فرعونیوں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو نکل جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو اس کے اندر ڈال دیا، اور جب وسط میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے موجوں کو حکم دیا اور وہ مل گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح غرق کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ تمام واقعہ تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے تم کو وہاں سے بچایا تھا اور وہ تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 51 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 دنوں کا وعدہ لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوئی طور پر 40 دن کے لیے بلایا تھا، پھر ان کو تورات عطا کی، تو کیا ہوا کہ جب یہ لوگ فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے بعد یہاں پہنچے اور 10 محرم کو ان کو نجات ملی تھی، اس کے حوالے سے حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اسلام جب مدینہ میں آئے تھے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس دن فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات ملی تھی، تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا پھر ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یعنی یہ وہ تذکرہ ہو رہا ہے ان کی نعمتوں کا، جو نعمتیں اللہ رب العزت ان کے اوپر کی تھی، کہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ لیا، اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کوئی فتنہ اور شر نہ کریں، لیکن اس کے باوجود ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے سامری ایک شخص تھا اس کے ساتھ مل کر کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے۔
حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ تو اب جب نجات مل گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شریک بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس کا واقعہ آگے آتا ہے انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا اور ان احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے یہاں پر۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہارا یہ جرم معاف کر گیا، یعنی تم نے شرک کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کی وجہ سے تم کو معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے آیت نمبر 53 ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کیا تھی؟ تورات، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی یعنی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تم کیا کہو؟ ہدایت پا جاؤ۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پر دکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کیا دکھاتی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا ہے، تو اسی طرح ان کے لیے جو تورات اتری تھی وہ کس لیے تھی؟ تاکہ اس پر چلیں اور ہدایت یافتہ ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں کا، ان تمام نعمتوں کا جو پیچھے ذکر ہوئی تھی ان کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت ان کو معاف کیا، ان کی شرک کو معاف کیا، ان کو فرعون سے نجات دلائی۔ آگے آیت نمبر 54 ہے، اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جان کو ہلاک کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو جس طرح پیچھے بیان کیا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا، پھر اس کی عبادت شروع کر دی، تو بعض لوگوں نے اس کی عبادت کی اور بعض لوگ توحید پہ قائم رہے۔ تو اب اللہ رب العزت جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے توبہ اس طرح تمہاری قبول ہوگی کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کی عبادت کی، تو اب اس کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ جن لوگوں نے نہیں کیا وہ لوگ ان کو قتل کریں، اور جو راضی ہو گئے یعنی اس بات پر وہ راضی ہو گئے، اور ان کی توبہ قبولیت کا ایک طریقہ تھا کہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس شرک کے حوالے سے جو انہوں نے کیا تھا اس کی توبہ کا یہی طریقہ تھا کہ اہل ایمان جو تھے، مومن معاہد جو لوگ تھے، وہ ان کو قتل کریں۔ تو جب ان کو قتل کر لیا گیا تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، جو قتل ہوئے ان کی بھی۔ آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا، موت آ گئی تم پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا، ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی، تو ان کے بہترین 70 لوگوں کو، سرداروں کو لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، کوئی طور پر پہنچے۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ رب العزت کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اب اللہ رب العزت کو جب تک دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کے آنے والے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا جلوہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے بجلی گرائی پہاڑ پر، اور کیا ہوا اس کی وجہ سے وہ سب لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے
موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر وہ زندہ ہوئے، اور جس طرح وہ مرے تھے ایک کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ بجلی گرتی ہے اور وہ مرتے ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا، تو ایک زندہ ہوتا ہے پھر دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرا زندہ ہوتا ہے تیسرے کو دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح زندہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت کو بھی یاد کرو کہ تمہارے نافرمانیوں کے باوجود مجھے نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے۔ آیت نمبر 56 ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بجلی گری تھی تو وہ لوگ مر گئے تھے، تو اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس موت کے بعد ہم نے تم کو پھر زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ کر دے، کیونکہ قوم کے جو بہترین لوگ تھے ان کے سردار تھے، یہ آئے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام سنیں گے تو ایمان لے کے آئیں گے، تو اگر یہی لوگ مر گئے تو پھر وہ لوگ کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اس موت کے بعد ہم نے تم کو پھر زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے ہی گناہوں کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے، اور اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کہ ہم انسان کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، کتنے ہی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل کا ذکر جو آیا ہے اس میں، تو انہوں نے شرک تک کیا، بچڑا بنا لیا اللہ رب العزت کے مقابلے میں، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے بعد تم توبہ کی تو ہم نے تم کو معاف فرما دیا۔ تو اگر کوئی شرک جتنا جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اگر وہ بھی کرتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے اس سے، تو اللہ رب العزت بندے کو اس سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔